شب کہ وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، شب کہ وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، رشتہ ہر شمع خار کسوت فانوس تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آج مرزا غالب کا ایک بڑا بھاری پتھر لے کر حاضر ہو رہا ہوں، ایسا شعر کہ جس میں الفاظ کا ایک خزانہ ہے۔ غالب نے کہا، گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، گنجین معنی کا طلسم اس کو سمجھیے، جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آوے۔ تو یہ شعر جو ہے میں سمجھتا ہوں مرزا غالب کے گنجینہ الفاظ کا ایک طلسم کدہ ہے۔ اس میں اتنے زیادہ مشکل الفاظ ہیں اور سب کے سب الفاظ جو ہیں اپنے اندر معانی کی ایک دنیا جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ وہ تمام احباب جو غالبیات کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں یا بلکہ نالج کے ساتھ یا اردو ذخیرہ الفاظ کے ساتھ دلچسپی رکھتے ہیں، ان سب احباب کو یہ شعر جو ہے یہ سننا چاہیے، اس کی تشریح جو ہے وہ دیکھنی سننی چاہیے۔ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اب بلا تاخیر اس شعر کی تفہیم کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں موجود مشکل الفاظ کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں۔ شب رات کو کہتے ہیں، شب کہ وہ مجلس فروز۔ یہ مجلس فروز ایک اس میں فاعل کی ترکیب ہے، جس سے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ عرض کیا ہے کہ فارسی کے کسی بھی مصدر کے مضارع کا اگر آخری حرف آپ حذف کر دیں اور پھر اس باقی ماندہ کو کسی لفظ کے ساتھ لگا دیں تو وہ اس میں فاعل کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی افروختاً بنیادی طور پر ایک مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، روشن کرنا، اور اس کا مصدر، اس کا مضارع ہے افروزد، یا فروزد بھی اس کو پڑھ دیتے ہیں الف کے حذف کے ساتھ۔ چنانچہ جب اس کے ساتھ سے ہم دال ہٹا دیں گے تو وہ پیچھے رہ جائے گا فروز۔ تو مجلس فروز یعنی مجلس کو روشن کرنے والا۔ ٹھیک، اس کے بعد خلوت، خلوت کہتے ہیں تنہائی کو۔ ناموس ویسے تو عزت کو بھی کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ساتھ حیا کا تعلق ہو، جس کے ساتھ عزت کا تعلق ہو، اسے ناموس کہتے ہیں۔ چنانچہ اب اس پہلے مصرعے کے اندر موجود مشکل الفاظ کے معانی ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے ہم اسی کو ایک مرتبہ دیکھ لیں، اسی کی تفہیم کر لیں، پھر ہم دوسرے مصرعے کی طرف بڑھیں گے۔ غالب کہتا ہے کہ شب کہ وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، یعنی میرا محبوب، اس سے مراد غالب کا محبوب ہے۔ رات جو گزر گئی اس میں میرا محبوب اپنے خلوت قدے میں جلوہ افروز تھا۔ اچھا، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلوت قدا ہو خالی لفظ اور یہ خلوت ناموس، پھر ان میں فرق کیا؟ میری تفہیم کے مطابق یا میرے فہم کے مطابق اس شعر کے اندر جو سارا لطف ہے وہ لفظ ناموس ہی میں، کیونکہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ غالب کا جو معشوق پریزاد ہے وہ کسی ایسی جگہ پر جلوہ افروز ہے، ایسے خلوت خانے میں وہ جلوہ افروز ہے کہ جہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ اس کو کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کسی حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معنی حیا وہاں کوئی چیز نہیں ہے، وہ اپنے خلوت کا خانے میں ہے، خلوت قدے میں ہے۔ چنانچہ ایسے ماحول میں وہ جس رنگ میں اور جس طرح سے جلوہ افروز ہو سکتا ہے، میں خاکسار مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنی اس ویڈیو میں ان کو الفاظ کے پردے میں بیان کروں۔ آپ ڈھیلے ڈھالے الفاظ میں یا مبہم الفاظ میں اس طرح سمجھ لیں کہ تنہائی میں ایک انسان تھوڑا بہت یوں سمجھیں کہ آزادانہ طور پر اپنے جسم کو جو ہے اوریاں بھی کر لیتا ہے، کیونکہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا۔ تو ذرا سوچیں سمجھیں، ذرا تصور کریں کہ وہ پری ذات جس طرح وہاں جلوہ افروز ہو رہا ہوگا اور اس پری ذات کے اعضاء جو جلوے بکھیر رہے ہوں گے، ان کا کیا عالم ہوگا۔ میرا خیال ہے بس اتنا کافی ہے اہل فہم کے لیے۔ اس کے بعد دوسرا مصرعہ ہے، رشتہ ہر شمع خار کسوت فانوس تھا۔
یعنی پہلے مصرے میں جس احوال کا ذکر کیا گیا کہ وہ معشوق کے پریزاد اپنے خلوت خانے میں اپنے مخصوص جلوے بکھیر رہا تھا، تو ان حالات میں پھر مجلس میں کیا احوال تھا، تو اس کا بطور خاص یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ رشتہ ہر شمع. لیکن پہلے اس کے ایک مرتبہ ہم مشکل الفاظ کی تھوڑی سی تفہیم کر لیں. رشتہ سے مراد وہ دھاگا ہے جو کہ موم بتی کے بیچوں بیچ پرویا ہوا ہوتا ہے، ہم جس کو بتی بھی کہہ سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ موم بتی جو بھی ہوتی ہے اس کے درمیان میں سے ایک دھاگا گزارا جاتا ہے، اور اس دھاگے کے ارد گرد ہی وہ موم جو ہے لپٹا ہوا ہوتا ہے، وہی جلتا ہے. اور شمع سے یہاں مراد وہی موم بتی والی شمع ہی ہے، کیونکہ وہ دھاگا جو ہے وہ اسی شمع کے اندر ہی ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگلا لفظ ہے خار کسوت فانوس. اس میں 3 لفظ ہیں. خار ویسے تو کانٹے کو کہتے ہیں، کسوت جو ہے وہ لباس کو کہتے ہیں، اور فانوس اس چمنی کو کہتے ہیں جو بالعموم شمع کے اوپر یا چراغ کے اوپر دی ہوئی ہوتی ہے. چونکہ شمع اور چراغ یہ سب الفاظ جو ہیں آپس میں ہم معنی بھی استعمال ہوتے رہتے ہیں. عام طور پر فانوس ہم اس شمع دان کو کہتے ہیں جس کے باہر جو ہے ایک عدد چمنی بھی چڑھی ہوئی ہوتی ہے شیشے کی، جس میں سے روشنی جب گزرتی ہے تو اور شفاف ہو جاتی ہے. تو اس شعر میں دراصل شمع اور فانوس ہم معنی استعمال ہوئے ہیں. اب اس لفظی تشریح کے بعد ہم اس کی معنوی تشریح و تفہیم جو ہے اب کیے لیتے ہیں. تو غالب کہتا ہے کہ شب کے وہ مجلس فروز خلوت ناموس تھا، کہ رات وہ اپنے خلوت کدے میں کچھ ایسی حالت میں تھا کہ جس سے اس کا جو جوہر حسن جو تھا وہ بڑے بھرپور طریقے سے مجلس میں جلوہ فروز تھا. اور ظاہر ہے خلوت قدا تھا اور تو وہاں تھا کوئی نہیں، لیکن خوش قسمتی سے شمع جو تھی اس کو اس مخصوص حالت میں اس کے حسن کے مخصوص جلووں کو دیکھنے کے لیے وہاں موجود تھی. لیکن شمع بیچاری کا کیا حال ہو رہا تھا، وہ دوسرے مصرعے میں لکھا کہ رشتہ ہر شمع خار کسوت فانوس تھا، کہ شمع جو تھی اس کے حسن کو دیکھ کر یوں جل رہی تھی. یعنی شمع ظاہر ہے وہ بھی ایک روشن ہے، جبکہ اس طرف وہ مجلس فروز ہوا بیٹھا تھا، وہ بھی سراپا روشنی تھا. کہ ہر موم بتی یا ہر شمع اس کے اندر وہ جو ایک دھاگا جو ہوتا ہے وہ اس کو مسلسل یوں ستا رہا تھا، اس کو یوں چبھ رہا تھا، اس کے لیے یوں سمجھے کہ یوں بارے گراں ہو چکا تھا کہ جس طرح سے کسی کے لباس کے اندر کوئی کانٹا جو ہے وہ اٹک جائے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا، زندگی میں خود بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا کہ اگر انسان کے کپڑوں میں کوئی مکھی، کوئی کیڑا مکوڑا یا کوئی کانٹا بطور خاص کوئی اس قسم کی چیز اگر کہیں کپڑوں میں اٹک جائے تو وہ بڑی تنگ کرتی، نہ تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ کہاں ہے، پھر یہ ہے کہ وہ مسلسل جو ہے نا ایک خلش جو ہے اس کا سبب بنتی رہتی. تو غالب نے ہر شمع یعنی ہر موم بتی کے اندر وہ جو ایک دھاگا ہے اس کو اس موم بتی کا یوں سمجھیں کہ ایک خار قرار دیا. رشتہ ہر شمع کہ ہر موم بتی کا جو دھاگا تھا خار کسوت فانوس تھا. اب یہاں فانوس سے مراد براہ راست موم بتی، کہ وہ ہر موم بتی کا جو ایک لباس ایک اس کا ایک سپوزڈ لباس یا اس کا ایک فرضی لباس، کیونکہ موم بتی جو ہے وہ بھی یوں سمجھیں کہ بالباس سے محسوس ہو رہی ہے، اور بطور خاص کہ جب موم بتی اس طرح سے کھڑی ہوتی ہے تو وہ بالکل کسی کداور کی طرح، کسی حسینہ کی طرح محسوس ہوتی ہے. تو موم بتی جو تھی وہ اس کے یعنی محبوب یعنی غالب کا جو محبوب تھا اس کے حسن میں جل اٹھی تھی،
رشک کا شکار ہو چکی تھی اور انتہائی پریشان تھی، حتیٰ کہ اس کا جو دھاگا جو تھا اس کے لیے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا کہ یہ دھاگا نہیں ہے، گویا کہ اس کے لباس کے اندر اٹکا ہوا کوئی کانٹا جو اس کو مسلسل ستا رہا ہے۔ الغرض اس شعر میں غالب نے اپنے محبوب کے جمال خاص کو، جی ہاں یہ میں نے لفظ خاص بطور خاص یہاں عرض کیا ہے، سمجھنے والے سمجھ رہے ہوں گے کہ غالب نے اپنے محبوب کے جمال مخصوص کو جو ہے وہ شمع پر بھاری قرار دے دیا کہ شمع جو ہے وہ میرے محبوب کا جمال مخصوص دیکھ کر جل اٹھی، حتیٰ کہ اس کو اپنا دھاگا جو تھا یوں محسوس ہونے لگا گویا کہ اس کے لباس میں اٹکا ہوا کوئی کانٹا ہے۔ بس یہ ہے اس شعر کی تشریح اور اس کی تفہیم۔ امید ہے کہ آپ احباب کو سمجھ آ گئی ہوگی، لہذا یہ ویڈیو یہیں ختم کرتا ہوں۔ آپ سب احباب سے دعاؤں کی درخواست، اور آپ سب کے لیے بھی میری طرف سے ڈھیر دعائیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔